حضرات، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک سورہ پاک آتی ہے، سورہ قلم۔ کیا؟ قلم۔ سورہ قلم کی جو ابتدائی آیتیں ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کیے جانے والے اعتراض، کفار کی طرف سے دیے جانے والے طعنے، اس کا جواب ہے، اور حضور پاک کے اندر موجود کمالات کا بیان ہے۔ پھر جو حضور پاک کی گستاخی کرنے والا تھا اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، یہ سورہ قلم کے اندر۔ کس کے اندر؟ سورہ قلم کے اندر۔ جب آپ قرآن کھولیں گے، پڑھیں گے، نون والقلم وما یسطرون، قلم اور اس کے لکھے ہوئے کی قسم۔ قلم عام طور سے ہم جسے پین کہتے ہیں وہ بھی قلم ہے۔ قلم آپ کے ہاتھ میں بھی ہے، قلم فرشتوں کے ہاتھ میں بھی ہے، قلم لوح محفوظ میں لکھے جانے والا بھی قلم ہے۔ تو اب تفسیریں جب کی گئی، اس کی وضاحت کی گئی، تو کہا گیا اس کے اندر سارے قلم مراد ہیں، تمام تر مراد لیے جا سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں وہ باتیں جو ہمارے نبی کے بارے میں لکھی گئی ہیں اس کی قسم کھائی گئی ہے۔ جو باتیں ہمارے نبی کی شان میں لکھی گئی ہیں، لکھنے والے کا قلم اور اس کی لکھاوٹ اس بات کی گواہی ہے، نون والقلم وما یسطرون، قلم اور اس کے لکھے ہوئے کی قسم۔ دوسرا کہا گیا قلم سے مراد وہ قلم ہے جس سے فرشتے نامہ اعمال لکھتے ہیں۔ اس بات کو کہا گیا کہ قلم اور اس کے لکھے ہوئے کی قسم۔ قلم سے مراد وہ باتیں ہیں جسے فرشتے لوح محفوظ پر لکھتے ہیں۔ رب نے کہا نون والقلم وما یسطرون۔ قلم سے مراد وہ باتیں ہیں جو لوح محفوظ پر ہمارے بارے میں لکھا گیا ہے، تمام کے بارے میں لکھا گیا ہے، جو کچھ ہوا، جو کچھ ہوگا، جو کچھ آخر تک ہونے والا ہے، سارا کچھ قلم کو رب عز و جل نے حکم دیا، قلم لکھ۔ تو قلم نے جو ہوا ہے، جو ہونے والا ہے، جو ہوگا، سارا کے سارا لکھ کر کے رب کے حکم سے رکھ دیا۔ رب عز و جل قسم کھاتا ہے نون والقلم وما یسطرون، قلم اور اس کے لکھے ہوئے کی قسم۔ قلم اور اس کے لکھے ہوئے کی قسم۔ یہ ساری قسمیں کھانے کے بعد رب عز و جل کیا فرماتا ہے؟ ما انت بنعمت ربک بمجنون، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں۔ مجنون جانتے ہیں آپ کسے کہتے ہیں؟ پاگل ہے نا، دیوانہ، جس کا دماغ نہ ہو، مائنڈلی جو ڈسٹرب ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ مجنون۔ اب ان بے ایمانوں نے جن کے سینوں میں ایمان نہیں تھا، معاذ اللہ، حضور پاک کو مجنون کہا کرتے تھے۔ جواب کون دے رہا ہے؟ عقل بنانے والا، عقل بنانے والا پروردگار جواب دے رہا ہے۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو۔ تمہارے پاس جو عقل ہے، تمہارے پاس جو دماغ ہے، وہ رب کا دیا ہوا ہے۔ رب کہتا ہے تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو۔ حضرات، دنیا میں تشریف لانے والے انبیاء اکرام کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء اکرام ہیں، آئے، آتے رہے، اور ان کا سلسلہ جاری رہا۔ ہمارے نبی واحد ایک ایسی ہستی ہے کہ جن کے اوپر، ان کے پیچھے، ان کے سامنے لوگوں نے طعنے زنی کی ہے۔ ہمارے نبی جن کے اوپر، جن کے خلاف لوگ بولے ہیں، دوسرے انبیاء کرام کے خلاف بھی لوگ بولتے، باتیں کیا کرتے تھے، لیکن ہوتا کیا؟ وہ انبیاء کرام اپنے حساب سے جواب دیتے۔ جب آخری بات ہوتی، انتہا آ جاتی، تو رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیتے، عذاب آ جاتا، معاملہ ختم ہوتا نظر آتا۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ عظیم ہستی ہے، وہ شان والی ہستی ہے کہ آپ کے خلاف بولا تو گیا، لیکن رب نے اپنے محبوب کو وہ حلم کہتے ہیں، قوت برداشت،
برداشت کرنے کی طاقت، وہ حلم عطا فرمایا تھا کہ آپ برداشت کرتے جاتے، جواب آپ نہیں دے رہے تھے، آپ کو بنانے والا رب دے رہا تھا۔ رب کہہ رہا تھا محبوب اپنے رب کے فضل سے آپ مجنون نہیں ہیں، آپ تو بہت اعلی عقل والے ہیں۔ فائدہ کیا ہوگا بتائیں؟ فائدہ یہ ہوگا کہ یہ جواب 1500 سال کے بعد بھی پڑھے جا رہے ہیں۔ اور دوسری بات، دماغ ہے تو دماغ کے اندر رکھ لینا، دماغ ہو تو رکھ لینا۔ کیا اگر آپ اپنے بچوں کو یہ قرآن پڑھاؤ گے تو وہ بھی کیا پڑھیں گے؟ حضور پاک کے تذکیرے پڑھیں گے، حضور پاک کی باتیں پڑھیں گے، اور وہ بے ایمان کفاروں نے جو بدتمیزیاں حضور کی شان میں کی ہے نا، وہ آپ کے بچے نہیں کریں گے۔ ڈر جائیں گے، کانپ جائیں گے کہ جب رب عز و جل اتنا بڑا ایکشن ان کے خلاف لے سکتا ہے تو اگر ہمارے بچے ایسا کام کریں گے تو ان کے خلاف کیا ہو جائے؟ شرط کیا ہے؟ یہ قرآن پڑھانا پڑے گا، یہ قرآن تمہیں انہیں سکھانا پڑے گا۔ دیکھیے ان لوگوں نے کیا کہا تھا، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون معاذ اللہ رب العالمین۔ کافروں نے کیا کہا تھا؟ اے وہ شخص جس پر قرآن نازل کیا گیا بے شک تم مجنون ہو۔ یہ شبد ان کے تھے جس کو قرآن میں کوڈ کر کے رکھا گیا ہے۔ یہاں پر ایک الرٹ ہے میرے تیرے میرے اپنوں کے لیے، ہمارے سب کے پیچھے نسلوں کے لیے۔ ایک بات ہے کہ یہ بات جب کافروں نے کہی تھی تو رب عز و جل نے جواب کیسا دیا ہے؟ وما انت بنعمت ربک بمجنون، محبوب آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں، بالکل نہیں ہے۔ حضور پاک کو جو عقل پاک دی گئی ہے اس کا حساب کیسا، اس کا اندازہ لایا ہی نہیں جا سکتا، اس کا اندازہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ بلکہ حضرت عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ اگر یہ مانا جائے کہ دنیا بھر کی جہاں بھر کی عقلیں 1000 ہیں، کتنی؟ 1000 ہیں، تو آپ کہتے ہیں میں کہتا ہوں دیوانہ محمد۔ حضرت محدث عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں میں کہتا ہوں کہ 9999 عقلیں حضور پاک کو دی گئی ہے، اور ایک حصہ ہے نا وہ ساری دنیا کے لوگوں کو دیا گیا۔ آیا سمجھ میں؟ عقل سمجھ سے ورا ہے، ایسی بات ہے، یہ عقل کے اندر نہیں آ سکتی۔ آپ نے دیکھے ہوں گے نا، آپ کو کسی کا نالج پسند آتا ہوگا، کسی کا سسٹم پسند آتا ہوگا۔ مان لے میں یہی کہوں کہ آپ کو میری بات سمجھ میں ابھی آ رہی ہے، تو آپ کو ایسا تو لگ رہا ہوگا نا کہ یہ باپو کے دماغ میں کیا کیا آ جاتا ہے۔ ایسا کبھی ہوتا ہوگا جب میں کچھ ایسا بولتا ہوں گا تو آپ کو ایسا لگتا ہوگا کہ یہ باپو کیا سوچ لیتا ہے نا، ایسا ہوتا ہے۔ تو میں تو ایک چھوٹی عمر کا نا تجربہ کار انسان ہوں، بہت سارے ہیں، بہت اونچے لوگ ہیں جن کی عقلوں کا حساب اور کتاب کرنے جاؤ تو دماغ، یار یہ کیا لوگ ہیں اور کیسی سوچ رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں کہ ہم ایک سورت پاک یاد کریں تو بہت سارا وقت لگ جاتا ہے، لیکن ایسے لوگ 2-2 3-3 مہینے میں پورا قرآن یاد کر لیتے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت 1 مہینہ نہیں لگا، آپ کو ایسا خیال آیا کہ بھائی مجھے اس رمضان کو تراویح قرآن سے پڑھنی ہے، تو چاند نظر آیا، آپ قرآن لے کر کے بیٹھ گئے۔ کب بیٹھے؟ مغرب کے بعد، مغرب کے میں چاند نظر آیا، مغرب کے بعد قرآن لے کر کے بیٹھے اور یوں یاد کیا اور یوں تراویح پڑھائی۔ 27 دن ہوئے پورا قرآن مکمل۔ حیرت ہوتی ہے نا یار، ایسی عقلی، یہ تو مجھے یاد ہے وہ میں نے کہا کہ ان کی شان یہ ہے۔ آپ نے بھی کئیوں کے بارے میں سنا ہو، اور بہت سارے دنیاوی لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں جن کا دماغ بہت تیز چلتا ہے، بہت فاسٹ چلتا ہے۔ اس کے پاس عقل ہوتی ہے، سمجھ ہوتی ہے، اسے پتا ہے کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے، تو اچھے کو اپناتا ہے، برے کو چھوڑتا چلا جاتا ہے۔ اخلاق کے اعتبار سے، عادات کے اعتبار سے، بولنے کے اعتبار سے، ملنے کے اعتبار سے، سماجی سیاسی نظریات کے اعتبار سے، جس بھی لیول سے آپ دیکھو،
میں آپ سے صرف اتنا پوچھوں، بتائیے آپ کے سماج کا آگیوان آپ کس کو چنتے ہیں؟ کسی ایسے انسان کو چنتے ہیں جس کو مینٹل ہاسپٹل پر روزانہ جانا پڑتا ہو، منتھلی جانا پڑتا ہو؟ نہیں. جس کو گھین کی گولیاں کھانی پڑے آپ اسے مینٹل ہاسپٹل، اس کو آپ اپنے جماعت کا مین آدمی بناتے ہیں؟ نہیں. جس کی عقل، جس کے دماغ، سوچ وچار کے اوپر آپ بھروسہ کریں، جس کے اوپر آپ بھروسہ کریں، اعتماد کریں کہ بھائی یہ اچھا آدمی ہے، اچھا سوچ لیتا ہے، اس کو آپ آگے لائیں. آپ امام کسے بناتے ہیں؟ نتھی خبر، نتھی خبر. یہ تو ان کیس کا میٹر ہے، باقی نتھی خبر. پڑھ لیتے کسی کے بھی پیچھے. امام کے اندر کیا ہوتا ہے یہی ہمیں نہیں پتا، امام کے اندر کیا ہونا چاہیے وہی نہیں پتا، تو ہم کس کو بناتے ہیں؟ تو بات کہنے کی ہے ہمیں پتا ہی کچھ نہیں ہوتا ہے. تو جس کے اندر اچھے اخلاق، اچھی عادتیں، اچھی سوچ، اچھا علم ہوگا، اس کو مانا یہ جاتا ہے کہ اس کے اندر عقل ہے، دماغ ہے، اس کے اندر عقل مانی جاتی ہے. اب ہمارے نبی کو لے لیں، ہمارے نبی کی شخصیت کو لے لیں اور دیکھتے چلے جائیں، ایک بھی چیز آپ کو ایسی نہیں ملے گی جو انسان نفرت کرے جس. ایک بھی سسٹم نہیں، ایک بھی نہیں. سونا، اٹھنا، کھانا، پینا، پہننا، اوڑھنا، بولنا، رہنا، سہنا، ویوہار، تعلقات، جو بھی آپ لے لیں، کوئی بھی چیز آپ کو حضور پاک کے اندر ایسی نہیں ملے گی جیسے آپ کہیں کہ یار یہ تو نہیں ہونا چاہیے، ایسا تو نہیں ہونا تھا، یہ غلط ہے. اتنا اگر فرق ہو جائے. پر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان ایسی ہے کہ ان کے اندر کوئی بھی چیز ایسی نہیں پائی گئی کہ جس کو ایسا کہا جائے کہ یہ نہیں ہونا تھا. سارا کچھ ایسا ہی ہے حضور پاک کے اندر کہ بس قبول کرنا ہے، ہاں یار ایسا ہی ہونا چاہیے. اعلیٰ حضرت نے وہی تو کہا، وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہی پھول خار سے دور ہے، وہی شمع ہے کہ دعا نہیں. پھول کے اندر کانٹے پائے جاتے ہیں لیکن حضور ایسا پھول ہے کہ ان کے اندر کانٹے نہیں ہیں. شمع کے اندر دھواں پایا جاتا ہے لیکن حضور ایسی شمع، ایسی روشنی ہے کہ جس کے اندر دھواں بھی نہیں ہے. وہی نور حق، وہی ذل رب ہے، انہی کا سب ہے، انہی سے سب نہیں. ان کی ملک میں آسماں کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں. جتنی ساری عقلیں مانی جاتی ہے وہ ساری کے ساری حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اندر پائی جاتی ہے، کیونکہ رب نے کہا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. رب کہتا ہے محبوب تمہیں بہت سارا علم عطا کیا گیا. اور علم کس کے پاس آتا ہے؟ عقل ہے تو علم ہے، ورنہ نہیں ہے. عقل ہوگی، دماغ ہوگا تو علم آئے گا. رب کہتا ہے محبوب ہم نے دے دیا ہے، تمہیں سکھا دیا ہے، اور اس سے بھی بڑا فضل آپ کے اوپر ہے. تو یہ باتیں ہیں ہمارے حضور پاک کی شان پاک. جواب کون دے رہا ہے؟ رب عز و جل دے رہا ہے. کس کے جواب میں؟ معاذ اللہ، وہ جو کہہ رہے تھے مجنون ہے، اس کے جواب میں رب عز و جل نے کہا نہیں نہیں، بہت بڑا فضل ہے. اب سنو، بڑی پیاری روایت میں آپ کو سمجھ میں آئے ایسی بیان کرنے لگا. حضرت وہب ابن منبہ صحابی رسول ہیں اور بہت بڑے عالم اور بہت زیادہ کتابوں کے پڑھنے والے وہب ابن منبہ، جنہوں نے قرآن مجید سے پہلے 71 کتابیں پڑھی تھی. کتنی؟ 71 کتابیں. اور اس دور کے اندر 71 کتابیں. آج تو بہت کچھ آپ کے سامنے آ جاتا ہے، ہم یوں پھالتو کے 15 پیج اخبار کے پڑھ ڈالتے، بس اپنا نہیں پڑھتے، وہ الگ مسئلہ رہا. لیکن وہب ابن منبہ نے اگلی 71 کتابیں پڑھی تھی. تو انہوں نے کہا ان کتابوں میں میں نے پایا، یعنی مجھے پڑھنے میں آیا، مجھے ملا حق سبحانہ تعالی نے دنیا کے آغاز سے لے کر، دنیا کے اسٹارٹنگ سے لے کر، شروعات سے لے کر دنیا کے انجام تک، یعنی مکمل ہونے تک، تمام لوگوں کو جس قدر عقلیں عطا فرمائی ہیں، جتنی عقلیں عطا فرمائی ہے، ان سب کی عقلیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عقل مبارک کے مقابلے میں جیسے دنیا بھر کے ریگستان. سنیے گا کیا کہا؟
دنیا بھر کے ریگستانوں کے مقابلے میں ایک ذرہ، ریگستان، رن وستار دنیا بھر کے آپ جمع کر لیں، پھر اس رن میں سے ایک ریتی کا ایک کیا بولتے ہیں ذرہ، ایک کण لے لیں، آپ ایک دانہ لے لیں، ریتی کا ایک دانہ لے لیں، دنیا بھر کے لوگوں کی عقلیں وہ ایک دانہ ہے، وہ ایک دانہ ہے، اور وہ جو پورا ریت کا ڈھیر آپ نے دنیا جہاں بھر کے اندر موجود ہے نا، وہ مانا ہے ہمارے حضور کی ایسی عقل ہے۔ وما انت بنعمت ربک بمجنون، اور آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہے۔ آپ کی عقل مبارک تو وہ سمجھ، وہ سوچ رکھتی ہے، اور وہ اندازے آپ کے پاس ہوا کرتے ہیں جو کسی کے پاس نہیں۔ دوسری ایک کتاب کے اندر لکھا گیا پوری عقل کے 100 حصے کریں آپ، پوری عقل کے 100 حصے، اصل عقل کے 100 حصے کریں، 99 حصے حضور کے کھاتے میں، ایک حصہ تمام کے اندر بٹے گا۔ یہ ہمارے حضور کی باتیں ہیں، یہ ہمارے حضور کی شانیں ہیں۔ یہ سارا کچھ بیان کرنے کے بعد شیخ محقق نے کہا تھا کہ 999 عقل کے حصے حضور کے پاس ہے اور ایک حصہ تمام لوگوں کے اندر بٹا تھا۔ پھر آپ کہتے ہیں میں یہ کیوں کہتا ہوں کہ میرے رب نے کہا تھا انا اعطیناک الکوثر، محبوب تمہیں خیر کثیر عطا کیا گیا، بہت ساری بھلائیاں، خیر کثیر مطلب بہت ساری بھلائیاں، انت بھلائیاں، بہت ساری بھلائیاں آپ کو عطا کی گئی ہیں۔ پھر رب نے کہا ان شانئک هو الابتر، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ حضور پاک کا جو دشمن ہوگا وہ کہیں بھلائی نہیں پا سکتا، اور اس کا کہیں بھی بھلا ہو نہیں سکتا، وہ ہر خیر سے محروم رہے گا۔ جو بھی جیسا بھی ہے، جتنا بھی بڑا ہے، اگر دشمنی حضور پاک سے کرے گا تو وہ خیروں سے بھلائیوں سے محروم ہو جائے گا، اور تمام تر جہان کی رسوائیاں اس کے کھاتے میں جائیں۔ انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، ایک شبد کا استعمال کیا تھا، رب نے کیسی نوازشات کی ہیں۔ اب انشاءاللہ اس صورت پاک کو آپ سنتے چلیں گے، بہت ساری چیزیں جو یقیناً آپ کے عقل و دماغ کے حصوں کو کھولنے والی ہوگی، اور بڑا اندر سے فخر ہوگا، واہ کس کا امتی ہوں، کیسی شان والے نبی کا امتی ہوں، رب نے کیا کرم فرمایا ہے۔ اگر رب مجھے کچھ بھی نہ دے، بس محبوب کا غلام بنا دیا نا، رب تیرا بہت بڑا فضل ہے، کروڑوں بار شکر ادا کروں، حمد پاک کروں مولا تیری کہ تو نے اپنا محبوب ہمیں عطا کر دیا ہے، اپنا محبوب ہمیں عطا کر دیا ہے، ورنہ ہمارے اندر ایسی کوئی ایبیلٹی، لائقات نہیں ہے کہ ہم تیرے محبوب کے غلام امتی بنے، ہمارے اندر ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، پر یہ تیرا فضل ہے کہ تو نے ہمیں اس محبوب کا امتی بنایا۔ السلام علیکم۔